اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے 1973 کانسٹیٹیوشن کو اردو میں کہتے ہیں آئین۔ In April 1972, martial law was lifted and a provisional constitutional order was enforced۔ 1972 میں اپریل کے مہینے میں مارشل لا جو ہے وہ اٹھایا گیا۔ بیک گراؤنڈ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ کیسے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی اور جنرل یحییٰ خان نے ہینڈ اوور کیا جو حکومت تھی اور مارشل لا ایڈمنسٹریشن تھی۔ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر، جس کو پی سی او بھی بولتے ہیں۔ تو پی سی او کیا تھا؟ یہ اگر آپ یہاں اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ تھرڈ لائن، The PCO fulfills and acts as the temporary order while the Constitution held in suspension۔ تو پی سی او کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کو ایک ٹیمپرری سیٹ اپ دیتا ہے۔ باقاعدہ جو کنسٹیٹیوشن نے آنا تھا اس کا ایک طریقہ کار تھا، نیشنل اسمبلی سے، پارلیمنٹ سے اس نے اپروو ہونا تھا، اس کو میجورٹی ریکوائرڈ تھی زیادہ ممبرز کی۔ تو ٹیمپرری بیسس پہ ان قوانین کو لاگو کرنے کے لیے پی سی او دیا گیا۔ A committee of the National Assembly was formed which comprised 25 elected members from all the major political parties۔ The committee was tasked with drafting a permanent constitution for the country۔ تو بیسیکلی طریقہ کار کیا تھا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی، 25 لوگوں کی ممبرشپ تھی اس میں، اور وہ 25 لوگ کون تھے؟ جو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں جو الیکشن جیت کے آئی تھیں۔ تو ان سے 25 ممبرز لیے گئے اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ لوگوں نے جو کانسٹیٹیوشن ہے، پرماننٹ کانسٹیٹیوشن، وہ اپنے پاکستان کے لیے بنانا ہے۔ اب تھا اس طرح کے پاکستان نیو ڈیموکریٹک گورنمنٹ گیو دا کنٹری اے نیو کانسٹیٹیوشن بیسڈ آن فیڈرل اینڈ پارلیمنٹری پرنسپلز۔ پارلیمنٹ کیا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ بیسیکلی یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشنز میں ہم لوگ حصہ لیتے ہیں اور جب کوئی جیت کے آتا ہے تو وہ پھر ممبر بن جاتا ہے۔ تو وہ ممبر کس طرح بنتا ہے کہ اس کو عوام نے ووٹ دیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے فیڈرل اینڈ پارلیمنٹری پرنسپلز، فیڈرل کہتے ہیں وفاق کو، اور پارلیمنٹ کیا ہے؟ یہ ان ممبرز کی ایک اسمبلی ہوتی ہے جو الیکشن جیت کے آئے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پبلک ریپریزنٹیٹیوز۔ تو یہ جو ہم 1973 کا کنسٹیٹیوشن پڑھ رہے ہیں، یہ ایک ریٹن کنسٹیٹیوشن ہے۔ ریٹن سے مطلب آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ لکھا ہوا ہے، کسی کتاب پہ یا پیج پہ لکھا ہوا ہے۔ عام الفاظ میں تو ہم ریٹن سے یہی مطلب لیتے ہیں، لیکن قانون کے زبان میں ریٹن کنسٹیٹیوشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو کنسٹیٹیوشن ہے یہ پارلیمنٹ سے منظور شدہ ہونا چاہیے۔ منظور کیسے ہوگا یہ آگے آپ جا کے پڑھیں گے۔ Indeed, this is the constitution of an Islamic democratic state۔ For the first time in the country's history, a bicameral legislature or parliament was envisaged۔ bicameral legislation بھی میں آپ کو آگے سمجھاتا ہوں۔ Representation in the lower house of the parliament called the National Assembly was made on the representatives from all the 4 federating units۔ bicameral لفظ بائی سے نکلا ہے، بائی کا مطلب 2۔ تو یہاں پہ 2 ہاؤسز کا ہم ذکر کریں گے، ایک کو نیشنل اسمبلی کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم سینٹ کہتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو عام الیکشن سے جیت کے وہاں جاتے ہیں، اور سینٹ میں کون لوگ بیٹھتے ہیں؟ جو ایم پی ایز ہوتے ہیں، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروونشل اسمبلیز کے جو ممبرز ہوتے ہیں، جو صوبائی اسمبلی میں منسٹرز بیٹھتے ہیں، وہ پھر سینیٹرز منتخب کرتے ہیں۔ تو ہیڈ ایکول ریپرزنٹیٹیوز فرام آل دا 4 فیڈریٹنگ یونٹس۔ فیڈریٹنگ یونٹس کا مطلب صوبے ہیں، 4 صوبے ہیں ہمارے ملک میں، اب ایک اور بھی ایڈ ہو گیا ہے۔ دا پروونسز ور انشورڈ سرٹن پروونشل اٹانومی۔ اٹانومی مطلب اختیارات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، نواز شریف جو گروپ کا نام ہے، اور کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تو ہمارے اس کنسٹیٹیوشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے صوبوں کو بھی بعض معاملات میں اختیارات دینے ہیں۔ یہ جو کنسٹیٹیوشن ہے یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے لیے بنایا گیا ہے اور ڈرافٹڈ بائی این الیکٹڈ باڈی۔
مطلب جو الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں، جن کو عوام نے منتخب کیا ہے، انہوں نے اس کو لکھا ہوا ہے ود دا کنسنسس آف آل میجر پولیٹیکل پارٹیز آف دا کنٹری۔ کنسنسس کہتے ہیں مشورے کو۔ تو اس کنسٹیٹیوشن میں عوام بھی شامل ہو گئے، اس کنسٹیٹیوشن میں صوبے بھی آ گئے، وہ پارٹیز جو الیکشن جیت کے آئی ہیں، اور وہ پارٹیز جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ملک کی، وہ بھی شامل ہیں، اور یہ 14 اگست 1973 کو انفورس کیا گیا تھا۔